الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات، رمضان کا مہینہ جس کی برکتوں سے اور رحمتوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے تھے، اور رمضان کا مہینہ گزر چکا. جیسے دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن چلی جاتی ہے، کسی چیز کو دنیا میں قرار نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، دنیا کی ہر چیز کو چلے جانا ہے. ایسے ہی رمضان کا مہینہ اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہو گیا. ہم نے ایک مہینے میں جو اعمال کیے، رمضان کے مہینے کی قدردانی کے اچھے اعمال کے ذریعے یا ناقدری کی، اچھے اعمال میں لاپرواہی کی وجہ سے، تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے پاس گواہی دے گا. اچھا کیا ہے ہم نے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا. اگر ہم نے اس کی ناقدری کی، اگر ہم نے اچھی چیزوں میں اس کو صرف نہیں کیا، تو ممکن ہے ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں وہ گواہی دے. اب اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے، ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیں. جیسے دنیا کی ہر چیز کو چلے جانا ہے، رمضان کو بھی چلے جانا ہے، وہ چلا گیا، تو ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. ہم بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. ہماری یہ طاقت، ہماری یہ صحت، ہماری یہ جوانی، ہماری یہ دولت، ہمارے یہ عہدے، یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. سب کچھ چلے جائیں گے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم خود اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. تو اللہ کے دربار میں ہم اچھی حالت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں زندگی بھر اچھا کام کرنا چاہیے. صرف رمضان کے مہینے میں ہم اچھا کام کریں گے اور رمضان ہوتے ہی اچھے اعمال سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، تو یہ رمضان کے مقصد کے خلاف ہے، اللہ کی رحمت کی قدردانی کے خلاف ہے. اللہ کے حق کو نہ پہچاننے کا نتیجہ اللہ کی عظمت سے ناواقفیت کا اعلان ہے. رمضان کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ سال بھر جو ایمان میں کمزوری ہوئی، غفلت کی وجہ سے، دنیاوی کام کاج میں مشغولیت کی وجہ سے، اللہ سے لو لگا کر اپنے ایمان کو تازہ کیا جائے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اعمال کی اصلاح کی جائے، اس میں پختگی لائی جائے، اسلامی ماحول کو عام کیا جائے، روحانی ماحول کو عام کیا جائے، اسلامی معاشرت کو عام کیا جائے، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے. اس کے لیے رمضان کا مہینہ تھا. اور یہ چیزیں صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ رمضان تو اس میں تجدید کرنے کے لیے ہے، تازگی لانے کے لیے ہے، تاکہ رمضان کے بعد اس کے اثرات باقی رہیں. موسم بہار آتا ہے تو موسم بہار کے چلے جانے کے بعد اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. کہیں بارش ہوتی ہے تو بارش کا موسم جب ختم ہو جاتا ہے تو ہریالی تو باقی رہتی ہے، پانی باقی رہتا ہے، بارش کے اثرات سال بھر باقی رہتے ہیں. بارش کے نتائج سے سال بھر دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. دکاندار کاروبار کرتا ہے تو سیزن میں خوب اپنا کاروبار کرتا ہے، سیزن کے ختم ہونے کے بعد اپنی دکان کو تالا نہیں لگاتا ہے، بلکہ وہ اپنا کاروبار جاری رکھتا ہے. سیزن میں اس لیے زیادہ کماتا ہے
تاکہ سال بھر اس کے لیے کام آ سکے، اس کا کاروبار فروغ پا سکے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس کیا چیزیں ہیں، گاہک سال بھر اس کے پاس آئے تو سیزن میں اپنی دکان کو زیادہ چمکاتا ہے، زیادہ مال لاتا ہے تاکہ سال بھر ان کو ترغیب دی جائے۔ اگر آدمی صرف سیزن میں کاروبار کرے، سال بھر دکان بند کرے تو اس کی روزی روٹی سال بھر نہیں چل پائے گی، لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ رمضان میں ہم عبادت کریں اور پھر اس کے بعد ہم الگ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ہمیں رمضان کی عبادت نہیں کرنی ہے بلکہ اس رب کی عبادت کرنی ہے جو رمضان کا بھی ہے، غیر رمضان کا بھی ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم زیادہ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ پروردگار کا حکم ہے، پروردگار کے رسول کا پیغام ہے، اس کی سنت ہے، تو اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو جو اللہ رمضان کا خالق ہے، رمضان کے بعد بھی وہی اللہ موجود ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، ہمیں رمضان کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بزرگوں سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان میں تو خوب عبادت کرتے ہیں، خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے وہ اچھے اعمال سے بھی ہاتھ دھو دیتے ہیں، اچھے اعمال سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، جو اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، صرف رمضان کے لیے کرتے ہیں۔ کہا یہ بدترین لوگ ہیں، برے لوگ ہیں۔ اچھے لوگ تو وہ ہیں جو رمضان میں جو تازگی ملی ہے سال بھر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے، اور یہی اللہ کا مقصود بھی ہے۔ رمضان کے مہینے کا جو تذکرہ کیا اس کے بعد کہا لعلکم تشکرون وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم رمضان کی تعداد کو مکمل کرو، اللہ نے جو تمہیں صحیح راہ دکھلائی ہے، اچھے اعمال کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو رمضان میں توفیق دی ہے، اللہ نے جو ہمیں اچھے اعمال کی کرنے کی توفیق دی، رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نفلیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پیر میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں، معاف کر دیے ہیں، آپ کو اتنی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جو پیچھے، اللہ کے رسول نے تو گناہ کیا ہی نہیں، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بخشش کر دیتے ہیں اس کی، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا کہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کروں۔ تو شکر یہ ہے کہ اللہ کی طاعت میں اضافہ کیا جائے، اعمال میں مزید اضافہ کیا جائے، کہ لئن شکرتم لازیدنکم، ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ کی نعمت میں اضافہ ہوگا۔ تو شکر یہی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری رہے۔ رمضان میں جو ہمیں روحانیت ملی ہے، رمضان میں جو ہمیں طاقت ملی ہے، رمضان میں جو جذبہ پیدا ہوا ہے، رمضان میں جو اللہ سے تعلق ہمارا جڑا ہے، سال بھر اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ دوسری چیز، اللہ کا مقصود بھی یہی ہے کہ بندہ موت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ اللہ کی اطاعت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے جب تک کہ بندے کی موت نہ آ جائے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی آپ عبادت کرتے رہیے، اطاعت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب موت آ جائے۔
موت تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا یہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے. اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اللہ ہیں، پھر اسی عقیدے اور اس کے تقاضے پر زندگی پر قائم رہتے ہیں، موت تک اس پر قائم رہتے ہیں، تو موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. موت کے وقت ایسے لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں جو زندگی بھر ایمان والے اعمال پر جمے رہتے ہیں، موت تک اچھے کام کرتے رہتے ہیں. اس کے پاس موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگلے مراحل کے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا گیا تھا. دنیا میں جس جنت کا وعدہ کیا جاتا تھا اس کی خوشخبری لے لو. یہ موت کے وقت اس کو بشارت ملتی ہے، لیکن کب ملتی ہے؟ جب وہ زندگی بھر اللہ کی عبادت کرتا رہے، خالی رمضان میں اللہ کی عبادت نہ کرتا رہے، بلکہ اس کی مثال بعض علماء نے دی ہے. قرآن میں ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کی جو ایک رسی بناتی ہے پھر اس کو اکھاڑ دیتی ہے. رسی بنانا بڑا مشکل ہے، اس کو بنتی ہے پھر اس کو اکھاڑ دیتی ہے. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. اس عورت کی طرح آپ مت بنیے جو رسی کو مضبوطی سے بننے کے بعد پھر اکھاڑ دیتی ہے. رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے پھر اس کے بعد عبادت سے دور ہونے کا مطلب یہی ہے. کسی نے عمارت کو بنا دیا اور اس کو پھر توڑ دیا، کسی نے کوئی چیز تیار کی پھر اس کو توڑ دیا، کسی نے درخت کو محنت سے درخت پانی سینچ کر درخت کو بڑا کیا پھر پھل آنے سے پہلے اس کو کاٹ دیا، محنت سے کوئی کام کیا پھر اس کو برباد کیا. یہ مثال دی ہے ایسے شخص کی جو رمضان میں تو خوب عبادت کرے لیکن رمضان کے بعد پھر اس کا اللہ سے تعلق ٹوٹتا چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہے جس کو آدمی پابندی سے کرے، تھوڑا ہو لیکن پابندی سے کرے، مسلسل کرے، وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس عمل کے کہ آدمی جوش میں آ کر کچھ دن تو بہت کچھ کرے لیکن اس کے بعد پھر خالی کا خالی رہ جائے. اس کے مقابلے میں اللہ کو پسند یہ ہے کہ آدمی تسلسل کے ساتھ عمل کرتا رہے، زندگی بھر عمل پر جمع رہے تاکہ موت آ جائے تو ایمان کی حالت میں موت آ جائے. آدمی مسلسل جب عمل کرتا رہتا ہے اللہ سے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، دل کے اندر سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اعمال میں پختگی آ جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر حوصلہ ہمت پیدا ہو جاتا ہے. وہ آدمی کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ آدمی کبھی دنیا سے متاثر نہیں ہوتا. تو اس لیے اس رمضان کی خیر و برکت کو اگر ہم ہمیشہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اب رمضان گزر چکا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح سے نمازوں کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، صدقہ و خیرات کی اور اچھے اعمال کی پابندی کرنی چاہیے جس کی ہم نے مشق رمضان میں کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.